ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ہم یعنی آپ اور میں وہی کام کرنے جا رہے ہیں جس کام کو کرنے کی ہمارے بڑے بوڑھوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے دانشمندوں اور عقل مندوں نے سختی سے ممانعت کی ہوئی ہے۔ صرف ہم انسانوں کے نہیں بلکہ ہر شے کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور باطن۔ کپڑے، جوتی، کراکری، کاسمیٹک، چاکلیٹ، ٹافیاں، بسکٹ، بجلی سے چلنے والی اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں اور مصالحہ جات بنانے والے بڑے بڑے ادارے اپنی تمام تر توجہ پیکنگ پر دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خریدار اشیاء کی پیکنگ سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ بات زیادہ غلط بھی نہیں ہے۔ اشیاء کی پیکنگ سے متاثر ہو کر ہم ملاوٹی مصالحے اور 2 نمبر چیزیں خریدتے اور استعمال کرتے ہیں۔ پیکنگ کی چمک دمک سے متاثر ہو کر پیکنگ کے اندر اشیاء کو اعلیٰ کوالٹی کا جان کر ہم اس وقت تک استعمال کرتے ہیں جب تک ہم بیمار نہیں پڑتے۔ کنسٹرکشن کا کاروبار تیزی سے پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ املاک کا کاروبار کرنے والے عام طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مکان اور فلیٹ بنا کر بیچتے ہیں اور دوسرے وہ جو پلاٹ بیچتے ہیں۔ دونوں طرح کے کاروباری ادارے خریداروں کو متوجہ کرنے کے لیے ٹیلی ویژن چینلز پر گرافک ڈیزائنر سے دیدہ زیب فلیٹ اور مکانوں کی ویڈیوز بنا کر پروگراموں کے درمیان صبح سے رات گئے تک بار بار دکھاتے ہیں۔ پلاٹ بیچنے والے کمپیوٹر کی مدد سے کالونیاں بنا کر دکھاتے ہیں جن میں چہل پہل ہوتی ہے، دنیا بھر کی رونقیں ہوتی ہیں، اصل جائے وقوع پر جا کر دیکھے تو ویرانی اور جنگل کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن اشتہار ایسے اداروں کا اظہار ہوتا ہے جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اور جائے وقوع یعنی لوکیشن ان اداروں کا باطن ہوتا ہے۔ بنے بنائے فلیٹ اور مکانوں کی ویڈیو فلمیں آپ کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ فرنشڈ بیڈ روم، ٹوائلٹ، کچن وغیرہ کی آرائش دیکھ کر آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ لوکیشن پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دل فریب فلیٹ اور مکان دکھائی دیتے۔ ایسے ادارے اپنے ظاہر کو دلکش بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، مگر ایسے اداروں کا باطن آپ سے اوجھل رہتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ مکان اور فلیٹ بنانے کے لیے کس کوالٹی کے مٹیریل استعمال کیا گیا۔ آپ ظاہری دلکشی سے متاثر ہو کر مکان یا فلیٹ خرید لیتے ہیں۔ باطن کی کمتری اور نقائص کا پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب آپ ایسے مکان میں رہنے لگتے ہیں۔ بیرونی اور اندرونی رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں، باتھ روم ٹپکنے لگتے ہیں، در و دیوار کو دیمک چاٹنے لگتے ہیں، فرش کے ٹائل اکھڑ جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کے بھی 2 وجود ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ شناسائی، پہچان، دوستی، دشمنی، نفرت، محبت ظاہر سے ہوتی ہے۔ ہم خود بھی اپنے ظاہر کے مفتون ہو جاتے ہیں۔ اگر خاتون ہے تو ہماری زندگی کا اچھا خاصا عرصہ بیوٹی پارلروں اور بوتیکوں میں آتے جاتے گزر جاتا ہے۔ وجیح نظر آنے کے لیے مرد کیا کچھ نہیں کرتے، اپنی بساط کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے اور نفیس جوتے خریدتے ہیں، چہرے پر وقفے وقفے سے نت نئے فیشن کی داڑیاں سجاتے ہیں، کبھی کلین شیو ہو جاتے ہیں، اگر گنجے ہیں تو پھر سر پر بالوں کی پیوندکاریاں کروا دیتے ہیں۔ مرد ہوں یا خواتین سب اپنے آپ پر فریفتہ ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے ظاہر کو بنانے سنوارنے میں گزرتا ہے۔ اس ملک اور معاشرے کے لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمارے باطن کو نہیں۔ اس رویے کے ذمہ دار ہم خود ہیں، دوسرے لوگ نہیں۔ ایک ظاہری اور دوسرے باطنی وجود کے درمیان ہم اپنے باطنی وجود کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم یہ تک بھلا دیتے ہیں کہ ہمارا ظاہری وجود سراسر فنا ہے۔ ہماری موت اصل میں ہمارے ظاہری وجود کا فنا ہوتا ہے، اور ہمارا باطن ہماری روح کا جزو ہوتا ہے۔ ظاہر کے مقابلے میں ہم جب باطن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تب مرنے کے بعد ایک مطمئن باطن ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب ہم تمام تر توجہ ظاہر کو دیتے ہیں، وجیح، خوبصورت، طاقتور، دولت مند، برسردار آنے کی خواہشوں کے اسیر بن جاتے ہیں، تب ہم اپنے باطن کو بھلا دیتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ بظاہر آپ کتنا ہی نفیس لباس زیب تن کر لیں، اگر آپ کے انڈر گارمنٹس، موزے، بنیان وغیرہ میلے کچیلے اور بدبودار ہیں، آپ کبھی بھی اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بے حسی اتار کر احساس پیدا کرنا نہایت ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔